قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. حضرت کا یہ واعظ مبارک ہوا 2 جمادی الاولیٰ 1376 ہجری بمطابق 2 دسمبر 1956 عیسوی کو، جس کا عنوان مبارک ہے باطن کی اصلاح کے بغیر صحیح طریقہ سے شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. عنوان مبارک ہے باطن کی اصلاح کے بغیر صحیح طریقہ سے شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ حضرت کے اس واعظ کا عنوان ہے. گزشتہ واعظ جو گزرا اس کا 2-3 منٹ اس پر بات کر لیتے ہیں. وہ تو بہت طویل وہ تھا مضمون. گزشتہ واعظ تھا کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا بھی خیال صاحب ایمان مسلمانوں کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر اس پر حضرت نے مثالیں پیش کی. ٹھیک ہے کہ روحانی جسمانی صحت مندی اور تندرستی کی نشانی اور علامتیں کیا ہیں. روحانی صحت مندی اور تندرستی کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں. جسمانی یعنی کہ جو صحت مند ہوتا ہے، جسمانی بیمار نہیں ہوتا، تو اس کو یعنی کہ خوراک کی، غذا کی اشتہا یعنی کہ طلب اور طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کھانے پینے کی اس کو طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، جو جسمانی تندرستی اور صحت یابی جس کو نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسری نشانی جسمانی صحت کی یہ فرمائی کہ غذا کو وہ ہضم بھی کر لیتا ہے. وہ خوراک جو غذا جو اس نے کھائی وہ اس سے بدہضمی نہیں ہوئی، وہ غذا بھی ہضم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر وہ تندرست و صحت یاب ہے. ٹھیک ہے نا. اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اور اس کی غذا بھی مٹی سے ہی پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا. مختصراً عرض کر رہا ہوں، آگے آپ خود ماشاءاللہ. اسی طرح جو بھی یعنی کہ اب جسم مٹی سے بنا ہے، روح جو ہے وہ ابدی چیز ہے، روح عرشی ہے. ٹھیک ہے نا. عرش سے آئی ہے تو اس کی غذا اور خوراک بھی عرشی ہے. اس کی غذا اور خوراک بھی عرشی ہے. اور اس کی غذا کون سی ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد. ٹھیک ہے نا. اس کی غذا اللہ کی یاد ہے. اور اللہ کی یاد ذکر اللہ کے زمرے میں تلاوت کلام اللہ شریف بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تلاوت کا سننا بھی آ جاتا ہے، نماز بھی آ جاتی ہے، نماز کی ادائیگی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. علم دین بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. علمی مجالس میں شرکت بھی آ جاتی ہے، حدیث کا علم بھی آ جاتا ہے، قرآن کی یعنی کہ جو بھی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے ذکر اللہ میں. لیکن بنیادی چیز ہے، بنیاد جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے نا. بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. یہ کس چیز کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب روح کی ہم اگر اندازہ لگانا چاہیں کہ روح بیمار ہے یا تندرست ہے، روح کی تندرستی اور صحت یابی کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کو اپنی غذا کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کوئی اپنے روح کو یہ پرکھنا چاہے کہ میری روح بیمار ہے، کمزور ہے، یا صحت مند ہے یا طاقتور ہے،
تو وہ اس چیز کو دیکھے کہ اس کی جو غذا ہے، ٹھیک ہے نا، اس غذا کے یعنی کہ طلب اس کے اندر کتنی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کی غذا جو ذکر اللہ ہے وہ روح کی، اس کی طلب اور تڑپ اس کو نہیں ہے تو وہ روحانی بیمار ہے، یا اگر طلب ہے تو پھر بھی وہ روحانی تھوڑا سا کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اشتہا اپنی غذا یعنی ذکر اللہ کی طرف نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت کے گزشتہ جو واعظ ہوا اس کا وہ تھا کہ ہمیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جسم سے زیادہ اپنی روح کی صحت یابی اور تندرستی کی طرف متوجہ اور فکر مندی کرنی چاہیے، کہ کیونکہ جسم یہ عارضی ہے، جسم کو اللہ نے اس دنیا کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے روح کو اللہ نے جب جسم سے جدا کرنا ہے تو جسم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر کی جو جسمانی کی جو بیماری ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی، لیکن روح ابدی چیز ہے، روح اگر بیمار رہ گئی تو وہ بیمار ہی پھر اگر موت سے پہلے اگر ہم نے اس کی بیماری کا علاج یا اس کی بیماری کا تدارک نہ کیا، سدباب ہم نے اگر نہ نکالا تو وہ روح جو ہے وہ بیمار ہی اللہ کے پاس پھر دوبارہ یعنی کہ جو اس کا اپنا مقام ہے ادھر وہ بیمار ہو جائے گی، وہ پھر بیمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی پھر لمبی بحث ہے، بہرحال اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق اور سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ جو ہے باطن کی اصلاح کے بغیر صحیح طریقہ سے شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں عام طور پر مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ شریعت کا حکم طبیعت کے مطابق ہو تو اس پر علل اعلان اور بڑے شوق سے عمل کرتے ہیں، اور طبیعت کے خلاف ہو تو ٹال مٹول کریں گے اور ہیلے بہانے بنائیں گے۔ یہی حالت جہال کی ہے، جاہلوں کی ہے، جہال یا جہال، جہال جہال کی ہے، جہال ہو سی جاہلوں کی، اور یہی نا تربیت یافتہ علماء کی طبیعت ہے، نا تربیت یافتہ علماء کی طبیعت ہے۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ شریعت کے تابع ہو کر چلے، جو حکم ملے اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی فقط ایک تدبیر ہے کہ ہادی کی صحبت میں باطن کی اصلاح ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سبھی جنتی ہیں، سب کے تو بے شک، ہمارا ایمان ہے سبھی جنتی ہیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہاں اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور 2-4 اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سوا پہلے سب بت پرست تھے، بت پرست تھے، جاہلیت کی رسموں میں غرق تھے۔ ہادی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر درست کیا، جس محنت سے کیا دنیا جانتی ہے۔